حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول، اس کا ترجمہ میرے نزدیک یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ رسول پکار اٹھتا ہے اور اس کے ساتھی بھی، یہ ترجمہ ہوگا، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول جو اس کے ساتھ ہے۔ میرے نزدیک تو ٹھیک کیا انہوں نے، شاہ صاحب نے، پکار اٹھتے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو وہ تمہارے والدین، تمہارے اقربا، تمہارے یتامہ، تمہاری مساکین اور تمہاری مسافروں کے لیے ہے، اور دنیا میں جو بھی تم بھلائی کرو گے تو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا لازم ہے جب باخبر ہے تو آپ کا رتی رتی جو ہے آپ کو چکا دیا جائے گا۔ صاحب یہ نہ سمجھیے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی ویسی کھاتا ہے کہ جس میں کچھ مالی درج بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پہلی آیت ہے اوپر والی، اس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خطاب تو عام مسلمانوں سے ہے، لیکن کلام کا خاص طریقے پر رخ جو ہے ان لوگوں کے طرف ہے کہ جو کمزور ہیں۔ انہی سے تو یہ کہا جائے گا کہ حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، انہی سے کہا جائے گا نا۔ تو کلام تو عام ہے، اس میں جو اصول بیان ہوا ہے، دین کی جو حکمت بیان ہوئی ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، لیکن کلام کا رخ کمزور لوگوں کی طرف ہے۔ کمزور لوگوں کو کہ جو کمزوری ہے اس طرح کے معاملات میں سب سے پکڑی جاتی ہے، پہلے مالی معاملات میں، یعنی انفاق وغیرہ کی۔ چنانچہ اوپر والی آیت میں کہ وہ آزمائے گئے بادشاہ و ذرہ دونوں میں، یعنی مالی مشکلات، معاشی دشواریاں اور جسمانی مشکلات، ان میں یہاں تک کہ وہ سب پکار اٹھتے ہیں۔ تو یہ پیش آیا تو یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے سامنے یہ تاریخ رکھی گئی ہے کہ اس راستے میں یہ مشکلیں پیش آتی ہیں، اور ان کو ان آزمائشوں سے گزرے بغیر کوئی یہ توقع نہ کرے کہ وہ جنت میں جا برا جائے گا، کوئی یہ توقع نہ کرے کہ وہ جنت میں جا برا جائے گا۔ تو جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے مطالبات میں سے نماز کے ساتھ انفاق تو شروع سے چل رہا ہے۔ مکی زندگی میں جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسی وقت یہ چیز تو عائد کر دی گئی تھی انفاق، اور اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام بھی بن گیا۔ اور اس سے زیادہ جو مشکل پیش آئی کہ جنگوں کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو جنگوں کے بعد تو یہ صورت ہو گئی کہ اب ہر ایک کے پاس جتنی گنجائش ہو خرچ کرے، یہ نوبت آ گئی نا۔ تو یہ چیز کمزور لوگوں کے اوپر بڑی شاق ہو رہی ہے کہ ان کے جو مطالبات انفاق کے ہیں، مالک کہاں ٹکیں گے؟ تو یہ دیتے دیتے تو ہم تھک گئے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس میں مشکلیں محسوس کرتا ہو اور اسے گریز چاہتا ہو، تو اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال بہت بار بار کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال سورہ بقرہ میں اسی میں سورہ میں گزر چکی ہے، وہ واقعہ جو گائے کے قربانی کا ہے نا، گائے کے قربانی کے وہ قسامہ کا عام واقعہ تھا۔ ہمارے یہاں بھی وہی قانون ہے کہ کسی علاقے میں اگر قتل ہو جائے اور اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی رکھا گیا تھا، ہمارے یہاں بھی طریقہ ہے کہ آس پاس کے علاقے کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے اور ان سے قسمیں لی جائیں کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری سے بری۔ تو
اس کو قسامہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اب یہ قانون تھا کہ قربانی کی جائے، قربانی کرنے کے بعد اس کا خون چھڑک کر کے، قربانی کا خون بڑا مقدس، یہ پچھلے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے تمام مذاہب میں، اور اس سے قسمیں لی جائیں کہ وہ اس قتل کے ذمہ داری سے بری ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تو بتائیے کہ گائے کیسی ہو۔ انہوں نے کچھ بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کی دم کیسی ہو، اس کی سینگ کیسی ہو۔ یہ گریز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہاں یہود کی ذہنیت کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کی ذہنیت دین کے معاملے میں ہمیشہ فرار پسندانہ رہی ہے، یہ واقعہ بیان ہے۔ یہاں انفاق کے معاملے میں یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں یہ بار بار آئے گا، سمجھ گیا، اور اللہ میاں جو ہے جواب اسی ترتیب سے دیتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت رہی کہ بہرحال یہ امت ناکام نہیں ہوئی یہود کی طرح سے، یعنی بالآخر پا لیا انہوں نے۔ تو اس میں جو پہلا سوال کر کے اس کے بعد جواب جو دیا پہلا، تو اصل ذہنیت کی غلطی جو ہے اس کی جڑ کاٹی ہے۔ کہہ رہے مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر انفاق سے گھبراتے ہو تو یہ گھبرانا تمہارا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سے جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے تو خدا تو محتاج نہیں ہے، اپنے لیے تو مانگتا نہیں، اور رسول بھی نہیں مانگتا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں سے تو بالکل ہی مستغنی تھے، سمجھے آپ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تو جائز ہی نہیں تھا ان چیزوں سے کوئی اس میں تصرف کرنا۔ تو اس میں اصولی بات یہ بتا دی کہ وہ ایک اجتماعی نظام ہے، تمہارے والدین، تمہارے اقربا، تمہارے یتیموں، تمہارے مسکینوں، تمہارے مسافروں کے لیے، اس میں خدا اور رسول اس کا کوئی حصہ نہیں بٹاتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو پائی پائی خرچ کرو گے تو خدا کے حساب میں تمہاری درجہ وہاں ملے گا، سمجھا؟ تو یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے، یعنی اصل ذہنیت جو ہے فاسد اسی پر جڑ پکڑا رکھا۔ یہ سوال پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ سمجھ لیا آپ نے، یہ جامع جواب ہے کلی۔ تمہارے والدین، تمہارے غریب، تمہارے یتیم، تمہارے یہ بحیثیت مجموعی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ہر ایک کے باپ ہر ایک کے ماں محتاج تو نہیں ہوتے، لیکن بحیثیت مجموعی تو معاشرے کے سب باپ سب کے باپ ہیں، اور سب مائیں سب کی مائیں ہیں، سب بہنیں سب کی بہنیں ہیں، بحیثیت مجموعی، اور سب یتیم سب کے یتیم ہیں، سب غریب اور مسافر سب کے ہیں۔ یہ بھی اسلام ایک تصور دیتا ہے کہ کوئی بھی غریب ہے، کوئی بھی یتیم ہے تو معاشرے کی حیثیت سے وہ سب کا ہے، کسی کا اکیلے کا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، یہ کلیاتی جواب ہے، آپ جزیاتی بھی آئیں گے آگے۔ تو فرمایا کہ وہ تم سے انفاق کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کتنا انفاق کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال دل کی چوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے تو مطالبے اب رکتے ہی نہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں، سمجھا؟ پہلے کچھ تھا اور اب جو ہے روز جگہ اور روز اس کے جھگڑے اور ان کے کیا کیا ہے، تو کہاں تک آخر کیا جائے گا؟ تو اس میں جو جواب دیا ہے کہ اطمینان رکھو، تم جو انفاق کرو گے تو اللہ رسول اس کے محتاج نہیں ہے، وہ بہرحال تمہاری طرف لوٹتا ہے۔ اب رہ گیا کہ معاشرے کی مشترک ذمہ داریاں آخر کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ فرشتوں کی تو نہیں، جنوں کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ معاشرے کی ہے نا، ہماری ہے۔ ہمیں اس کا انتظام تو بہرحال کرنا ہے، اپنے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، تمام چیزوں کا کرنا ہے۔ خالی مال روڈ کی سڑکی کا تو نہیں انتظام کرنا ہے، بہرحال ایک ایک چیز کا ہمیں انتظام کرنا ہے، سمجھ گا؟ تو فرمایا کہ یہ اجتماعی نظام ہے پورے معاشرے کی خدمت کے لیے، بہبود کے لیے۔ اس میں ہر ایک کو اس طریقے سے حصہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے کام کے لیے حصہ لے رہا، کسی غیر کا کام نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلق دل میں کوئی تردد انقباض پیدا ہوتا ہے تو یہ دلیل اس بات کی
کہ ابھی ہمارے اندر صحیح شعور معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا نہیں. اس معاملے میں ہم بہت غبی واقع ہوئے ہیں. جیسا کہ واقعہ ہے نا، ایک تو وہ زمانہ تھا کہ دجلہ کے کنارے خیال میں آپ کے اور کہاں کہ کسی گوشے میں بھی ایک آدمی بھی بھوکا مرے گا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی. اور یہاں یہ ہے کہ مرتے رہو. یا ہم اپنے ٹھاٹ باٹ سے ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم اس درد سر پالیں. تو پہلے یہ جامع جواب دیا ہے، والدین، اقربا، یتامہ، مساکین اور مسافر. اس سے معلوم ہوا کہ والدین، اقربا معاشرے کے اندر جو ہیں ان کے ساتھی، اس کے بعد ملتے ہیں یتامہ اور مساکین اور مسافر، غربا اور محتاج جو ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ہر ایک کے والدین، ہر ایک کے ماں باپ کے ساتھی ہے ان کا رشتہ، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرتے ہو خدا کے یہاں سب ریکارڈ میں ہے، سارے کا تمہیں وہ دے گا. اب یہ غور کیجئے کہ معاشرے کی اگر ذمہ داریاں اسلام میں یہ ہیں تو، اور حکومت اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حوصلہ کرے اور اس کی اہمیت دے سمجھے ٹھیک، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاشرے میں کوئی شیطانی دعوت نہیں گھس سکتی، اس کے رکھنے بند ہیں. لیکن اگر آپ یہ تمام رکھنے چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد جو فتنے بھی پیدا ہوں معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے میں یہ بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس معاشرے میں ہر ایک کی تعلیم، ہر ایک کی اصلاح اور ہر غریب کی احتیاج، سمجھ گیا، اور ہر غریب کے لیے جو زیادتی کرنے والوں کی طرف سے جو خطرات پیش آ سکتے ہیں اس کے سد باب کے لیے جتنے انتظام ہو سکتے ہیں وہ نہایت ہی محکم انہوں نے کیے تھے. سمجھ گیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لوگ اس معاملے میں واقعہ کی تاریخ کی بہت واضح حقیقت یہ کہ یہ ناکام نہیں رہے بلکہ بہت کامیاب رہے، غیر معمولی طریقے پر کامیاب رہے. سیدنا عمر نے تو اس کام کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور میدان کوئی باقی نہیں رہ گیا، سب پورا کام انہوں نے کر دیا تھا. تو یہ چیز جو ہے فرمایا کہ یہ انتظام بحیثیت مجموعی حکومت کا ہے. میرے نزدیک حکومت کا اصلی فرض جو ہے جو قرآن ثابت ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ حقیقت میں غربا کی، یتامہ کی، مساکین کی متولی ہے، اصلی فرض. اب ان کو ہر قسم کی تعدی سے بچانے کے لیے اس کو دوسرے لوگوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. اس کے پاس اسلام نے جو اختیارات مالی دیے ہیں وہ سب غربا سے متعلق. اگر کوئی حکومت اپنے ملک میں تمدن اور تہذیب کے دوسرے لوازم پورے کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ مختلف قسم کے ٹیکس لگا سکتی ہے حکومت، سمجھ گیا. لیکن اس کے پاس وہ اموال کے جو اموال اسلام کے قانون کے تحت وہ لیتی ہے ان سے، یہ تمام تر اس کے پاس جو امانت ہیں غربا و مساکین اور محتاجوں کے اور غریبوں کے، بیواؤں کے، ان کے لیے. اگر کسی ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اور صفائی اور فلاحی کام ہونے چاہیے تو حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ ان سے مطالبہ کرے کہ آپ روپیہ فراہم کرو، سمجھ گیا، اس کے لیے ہم انتظام کریں گے. وہ انتظام کرے گی، لیکن اتنا مال جو ہے وہ وصول کر لینا اس کا حق ہے، وہ ڈنڈے کے زور سے کر لے گی جو غربا کا. اس میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اس میں آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، کوئی کمی بھی نہیں کر سکتے. بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم.